الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے. جو مومنین ہیں، جو پہلے سے اسلام لا چکے ہیں، انہی کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے. کہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر بات میں یہ بھی بتلایا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اپنے آپس میں اگر کوئی دشمنی ہو، کہ جانی دشمنی، تو اس کی جانی و مالی سب دشمنی ہے. تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے. لا تزول قدم ابن آدم، کسی بھی انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، جب تک حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی زندگی، حیات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے کہاں خرچ کی، کہاں اس کو فنا کیا. پھر اس کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کو جوانی دی گئی تھی، تم نے اس کو کہاں لگایا. پھر اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کو مال دیا گیا تھا، پھر تم نے اس کو کیسے استعمال کیا. پھر اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کو جو علم ملا تھا اس پر تم نے عمل کیا تھا یا نہیں. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے. سمجھنے والی، غور کرنے والی بات یہ ہے، جو پہلے سے ایمان لا چکے، جو اسلام لا چکے، اسلام کے معنی فرما بردار. مسلم ہم کو مسلم کہا جاتا ہے،
یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، اس کے حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ مسلم کا مطلب یہ اپنے آپ کو سرخم تسلیم کرنے والے ہیں، ہر حکم کو پر لبیک کہنے والے ہیں تو مسلم ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو ہی کیوں مخاطب کیا گیا؟ غیر مسلموں کو بھی اللہ مخاطب کر سکتا تھا کہ اے غیر مسلم، اے کفار، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، پھر یہ کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طریقے سے ہم لوگ ڈنڈی ترازو میں مارتے ہیں، یعنی کوئی تول والی چیز ہو تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، کمی زیادتی کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ایمان اور اسلام میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یعنی ایک صحابی تھے، وہ اسلام لے آئے اور وہ کچھ چیزوں سے بچتے تھے، جو اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے۔ اب کیونکہ وہ اسلام سے پہلے ان کے مذہب میں اونٹ کا گوشت ناجائز تھا، تو اس وجہ سے وہ بچتے تھے۔ خصوصاً ان کو مخاطب کیا، عموماً قیامت تک کے آنے والی مسلم نسل کو مخاطب کیا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ڈنڈی نہیں مارو، اسلام کو محدود مت کرو، اسلام کو متعین مت کرو، کنہیں چند عبادات پر اس کو محیط مت کرو۔ چند عبادات کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک اسلام ہی اسلام ہے۔ اس لیے اسلام کو محدود مت کرو، اسلام کو پھیلاؤ، اسلام کو کشادہ کرو۔ زندگی موت پیدائش سے لے کر اسلام موت تک ہے۔ اسلام چند عبادت کا نام نہیں ہے۔ کسی کو معاف کر دینا بھی اسلام ہے، غصے کو پی جانا بھی اسلام ہے، قرض کسی کو دیا ہے اس کو مہلت دینا بھی اسلام ہے۔ کسی کو قرض دیا، اب کوئی متعین مدت کوئی متعین ہو گئی، اب وہ بیچارہ نہیں دے سکا اس مدت میں، اب ہم محفلوں میں اس کو رسوا کر رہے ہیں، مجلس لگی ہے سب کے سامنے، اس سے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی دو پرسنل لوگوں کا معاملہ تھا، ہم نے اس کو عام کر دیا۔ انفرادی معاملہ تھا، ہم نے اس کو سماجی بنا دیا، چار لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر رہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، ہم نے اس کو اسلام سمجھا نہیں، ہم اس کو اسلام مانتے نہیں۔ کسی کو معاف کر دینا، غصہ پی جانا، ہم اس کو اسلام سمجھتے نہیں۔ اپنی اولاد کو دینی تربیت دینا، ہم اس کو اسلام سمجھتے نہیں۔ اسلام ہم چند عبادات کو سمجھتے ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں کسی کمپنی کے، یا کسی ہم دکاندار ہیں اور میرے دکان میں نوکر کام کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا آیا ہے، لیکن ہم اسلام سمجھتے نہیں یا ہم مانتے نہیں۔ ہم اسلام تو چند عبادات کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ڈنڈی مت مارو۔ اسلام تو چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے۔ ہم اچھے ہو گئے تو اب ہماری نظر میں سب برے ہو گئے۔ ہم نماز پڑھنے آنے لگے تو اب جو بے نمازی ہے یا جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہے وہ برا ہو گیا ہماری نظر میں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ارے برائی کو برائی سمجھنا، برے انسان کو جو ہے اس سے محبت کرنا، محبت کریں گے، قریب آئے گا تو آپ اسلام میں دعوت دیں گے، یہ اصلاح کرنے کی دعوت دیں گے آپ، لیکن ہم اس کو اسلام نہیں سمجھتے۔ اسلام چند عبادات کا نام ہم سمجھتے ہیں بس۔ قرض لے لیا تھا، آپ اس کو رسوا کر رہے۔ ارے مہلت دینا، حدیث میں آیا ہے کہ قرض دار کو مہلت دے تو جتنے دن وہ مہلت دے گا اتنے دن کو اس جتنی رقم دی ہے اس نے اس رقم کے بدلے روز صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی تو اسلام ہے۔ گھر میں والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی تو اسلام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور میری والدہ نے ہم کو بلا لیا، نماز توڑ کے چلے جائیں گے،
یہ بھی تو اسلام ہے. بہن چھوٹی بہنوں چھوٹے بھائیوں کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا, یہ بھی تو اسلام ہے. بچوں کو سلام کرنا, اب ہم بڑے ہیں چونکہ ہم نہیں سلام کریں گے. ہم کیوں سلام کریں؟ میری انا پہ ٹھیس پہنچے گی, میری انا پہ ٹھیس پہنچے گی. ہم بچہ کل ہونڈا ہے, ہم اس سے کیوں سلام کریں؟ وہ مجھ کو سلام کرے. اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ جب گزرتے تھے بچے ہوتے تو سلام کرتے تھے, پھر پیار سے ان کو پیش آتے تھے. کہیں سفر سے آتے تھے, اٹھی پہ سوار بچے مل جاتے تھے, بچوں کو اپنی اٹھی پہ سوار کر لیتے تھے. یہ اسلام ہم نے سمجھا نہیں. ہم نے یہ انا پہ چوٹ لگ رہی ہے ہماری کہ ہم بچوں کو سلام کیوں کریں؟ وہ ہم سے چھوٹا ہے, ہم اس سے سلام نہیں کریں گے. یہ مرض اس وقت ہر عام اور ہر خاص کے ساتھ لاحق ہو گیا ہے. ہر عوام کے ساتھ اور خاص کے ساتھ سب کے ساتھ لاحق ہو گیا ہے. بچوں کو بھی سلام کرنا ہے, بچوں کو پیار محبت سے پیش آنا. مسجد میں بچے آ گئے, بچے آ گئے, یہ نسل ہے آگے کی. ہم تم ختم ہو جائیں گے, یہ لوگ باقی رہیں گے, یہ مسجد کو آباد کریں گے, اور ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. کہیں نہ اگر وہ اس سختی سے بیزار ہو گئے مسجد سے آنا, اس سے وبال کس پہ پڑے گا؟ ذرا سوچئے. ان کو پیار سے سمجھا سکتے. بچوں کا کام ہے شیطانی کرنا, بچوں کا کام ہے شور کرنا. والدین کو چاہیے تربیت کرے اور سمجھا کے لائیں, لیکن لائیں, بچوں کو مسجد میں لائیں. اگر شور کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے. یہ ایک بات آتی ہے کہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے. کیسی نماز میں خلل پڑتا ہے؟ اگر ہمارا دھیان اوپر ہوگا اللہ کی طرف تو خلل نہیں آئے گا, لیکن ہمارا دھیان ہوتا ہی نہیں تو خلل تو پڑے گا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو چند عبادت کا نام تھا. کسی کے ساتھ ہم نے گھر کا پڑوسی ہمارا بھوکا مر رہا ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کوئی اچھی چیز بناؤ, کوئی اچھی چیز بناؤ تو پڑھا لیا کرو. شوربہ بناؤ تو پانی ڈال لیا کرو, نہیں پڑھا لیا کرو. مطلب کوئی اچھی چیز بناؤ, بریانی بناؤ, کھیر بناؤ, مرغا بکرا بنائیے تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام چند عبادات کا نام ہے. پڑوسی بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے اسلام سمجھا نہیں اس کو. اسلام کو ہم نے چند عبادت کا نام سمجھا تھا, اسی کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ قیامت کے دن اس کا قدم ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس کے سے نہ لیا جائے. کہ تم کو زندگی دی گئی تھی, کہاں خرچ کیا؟ گھومنے پھرنے میں خرچ کیا, تھیٹر میں خرچ کیا, کہاں خرچ کیا؟ کہ اللہ کے راستے میں آؤ, اللہ کے دین پر خرچ کیا. اس کا حساب لیا جائے گا. اور یقیناً جانیے اگر اللہ انصاف سے حساب لے لے, انصاف سے حساب لے لے, تو ہم سب بچ نہیں پائیں گے. ناک کے بال کا حساب نہیں دے پائیں گے. ناک کے بال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن فلٹر کا کام کرتا ہے. اگر ناک کے بال نہیں ہوتے تو گردہ گھستی جاتی, داخل ہوتی دماغ میں انسان کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا, موذی مرض, مہلک مرض, یا مر جاتا. لیکن وہ بال کی وجہ سے ذرات جو ہے گردے کے گرد غبار کے ذرات نہیں جا پاتے ہیں, وہ یہیں جم جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, گزر کا معاملہ فرماتا ہے, معافی کا معاملہ فرماتا ہے. بہت سی چیزیں ہماری معاف کر دیتا ہے. اب کتنی چیز ایسے ذریعے بنا دیے کہ اس ذریعے سے ہمارے معاف کر دیتا ہے. وضو گھر سے کر کے آئے, ہر قدم پہ نیکی مل رہی, گناہ معاف ہو رہے. راستے میں کوئی چیز موزی چیز ہے جس سے کوئی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کو ہٹا دیا, ہمارے گناہ معاف ہو گئے, صدقے کا ثواب الگ مل گیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لینے پہ آ جائے, انصاف کرنے لگ جائے, یعنی اگر گن کی چیز میں حساب آ جائے تو ہم کوئی انسان نہیں بچ سکتا. تم نے کہاں تمہیں دی گئی تھی, کیسے خرچ کی, کہاں لگایا تم نے, عیاشی کی تم نے, ادھر ادھر کی مٹر گشتی کی تم نے, تم وہاں کھڑے تھے, تم وہاں گھوم رہے تھے, نماز کا وقت ہو رہا تھا, تمہیں کوئی فکر نہیں تھی. تمہارے سامنے کوئی مریض تھا اور اس کی مدد کی ضرورت تھی تو تم نے اس کی ہیلپ نہیں کی, مدد نہیں کی. یہ پوچھا جائے گا ہم سے. اس کے بعد جوانی کا معاملہ آئے گا, لیکن جوانی تم کو دی گئی تھی, تم نے کیسے خرچ کی؟ عیاشی میں خرچ کی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے میں خرچ کی تم نے, کہ تم نے اللہ کی عبادت میں خرچ کی. جوانی کی عبادت جو جتنی محبوب ہے اللہ کے نزدیک, بڑھاپے کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے. ہمارا کیا ہے, ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کوئی دکاندار ہیں, ہم کوئی سرکاری جاب والے ہیں یا پرائیویٹ جاب والے ہیں, تب تک ہم کوئی اللہ کے کام پورے نہیں کرتے. اب وہاں سے جب ریٹائر ہو گئے, ہم ناکارہ ہو گئے, ہم کسی لائق نہیں ہو گئے, اب
اب ہم مسجد آنے لگے، اب ہم نمازی بن گئے، حاجی نمازی بن گئے سب، اب ہماری نظر میں سب برے ہو گئے کیونکہ ہم اچھے ہو گئے۔ یہ اسلام ہم نے نہیں سمجھا اسلام کو۔ اس کو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے، بڑھاپے میں تو سبھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، آخری وقت آیا اب نماز پڑھنا ہے، روزہ سب کر لیتے ہیں۔ اصل وقت ہے، اصل محبوب عبادت جوانی کی عبادت ہے کہ اپنے وقت کو نکالو اللہ کے لیے، تب تو اللہ محبوب ہوگا۔ اب جب وقت ہی وقت خالی پڑے ہیں، چلو اچھا نمازی پڑھ لیں، خالی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، تم نے کیسے خرچ کیا؟ فلاح امت کے لیے خرچ کیا، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کہ تم نے اس سے صرف عیش پرستی کی ہے، صرف عیش پرستی کی؟ پوچھا جائے گا ایک ایک روپیے کے سوال، جو جس کے بعد جتنا مال ہوگا اتنا پوچھا جائے گا۔ مال ایک طرف خیر بھی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، فضل بھی فرمایا ہے، لیکن یہ مال اس طرح اگر اس سوال پوچھا جائے گا تو یہ مال وبال بھی بنے گا ہمارے لیے۔ مال فضل خیر تب ہے جب اس کو اپنی ضروریات کے علاوہ بھی اگر اس کو فلاح امت کے لیے خرچ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم کے بارے میں کہ تم کو علم دیا گیا تھا، تم عالم بن گئے، تم حافظ بن گئے، تم مفتی بن گئے، یا جس کو جتنا بھی علم تھا تم نے اس پہ عمل کیا نہیں کیا؟ تم نے علم کیوں حاصل کیا؟ تم کو حافظ کہا جائے، تم کو عالم کہا جائے، تم کو مفتی کہا جائے، اس ڈگری کے لیے حاصل کیا؟ عمل کتنا کیا تم نے؟ یا لوگوں کو اس سے فائدہ کتنا پہنچایا تم نے؟ لوگوں نے تم سے اس علم کی کا فائدہ کتنا اٹھایا؟ کس لیے تم نے علم حاصل کیا؟ اس کا سوال ہوگا۔ خالی ٹیگ کے لیے کہ ٹیگ مل جائے مفتی کہا جائے، خالی ٹیگ مل جائے مولانا صاحب کہا جائے، خالی ٹیگ مل جائے ایک جو ہے عہدہ مل جائے کہ ہم کو حافظ جی کہا جائے، حافظ جی، اور حافظ جی جو عمل ہی نہیں کر رہے، وہ عالم صاحب مولانا صاحب عمل نہیں کر رہے، پوچھا جائے گا ہر چیز کا سوال۔ اور جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیا جائے گا، نہیں لے لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے لیا جائے گا، بندے کی طرف سے دیا جائے گا، اس وقت تک بندہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ، کہ اپنے رب کے پاس سے اس کا قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ 5 سوالات جنہیں پورا احاطہ کیا ہے انسان کی زندگی کا، ان 5 سوالاتوں میں پوری انسان کی زندگی آ گئی کہ اب تم نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ اور یہ مین چیزیں، اس کے فروعات، اس سے متنوعات بہت سے ہیں جو ابھی پہلے حصے میں بیان کیے گئے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ چند عبادت کا نام ہے، اسلام تو بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، بہت بڑی چیز، بہت کشادہ ہے، براڈ ہے، بڑی چند چیزوں کا نام نہیں اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ مسلموں کو، مومنوں کو خاص کر مخاطب کیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پہلے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ڈنڈی نہیں مارنا اسلام میں، چند چیزوں کرنا، چند چیزوں کو چھوڑ دینا، مال ادھر کمانا، سٹے سے کمانا، جوے سے کمانا، اور پھر یہ کیا بات ہوگی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اگر جب سوال نہیں بن پڑے گا ہمارے پاس تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا، ان چیزوں کو سدھارنے کا۔ ہم سب کے لیے یہ بہترین موقع ہے، گولڈن چانس کہتے ہیں، سنہرا موقع ہے، جب تک زندگی ہے سنہرا موقع ہے، ورنہ لوگ تو روز جا رہے ہیں، کب ہمارا نمبر لگ جائے نہیں معلوم۔ روز جو ہے آوازائی لگی ہے انسانوں کی جانے کی، آنے کی، اس میں بھی کب ہمارا نمبر لگ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ابھی ہمارے پاس گولڈن چانس ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو اسلام میں صحیح طور پر داخل ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔